الحمدللہ 15 اگست کو ہم اپنے ملک ہندوستان کی یوم آزادی پھر منائیں گے۔ اس موقع پر تمام دیش واسیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس دن کی اہمیت ہم اپنے نوجوان نسلوں کو بتانا چاہتے ہیں، نوجوان بچوں کو، جو نوجوان نسل ہے، کہ دیکھیے ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہم ایک آزاد ملک بھارت ہندوستان میں ہم نے آنکھ کھولی۔ ہم نے ان لوگوں نے جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں اپنی قربانیاں دی ہیں ان کے بارے میں نہ پڑھا نہ جانا، اور دھیرے دھیرے ہم ان کو بھولتے جا رہے ہیں۔ تو کل جب ہم اس آزاد اور صاف ستھری فضا میں سانس لیں تو ان کو ضرور یاد کریں جنہوں نے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے میں اپنی جان کی، اپنی مال کی قربانی دی۔ اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم کو اپنے جنگ آزادی کی جو تحریک ہے اس کو 1857 یا اس سے پہلے سے شروع کرنی چاہیے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نہیں بھول سکتے ہیں، جن کے بارے میں ڈاکٹر آر.سی. مجومدار کہتے ہیں، آف آل دا انڈین رولنگ پرنسز آف دس پیریڈ، حیدر علی اینڈ his son ٹیپو سلطان were the most uncompromising opponents of the growth of British political power in India۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جتنے بادشاہ تھے ان میں ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر علی، یہ لوگ سب سے شدید مخالف تھے انگریزوں کے یہاں پر جو تحریک بڑھ رہی تھی، انگریزوں کا جو اثر بڑھ رہا تھا۔ یہ مجومدار صاحب نے لکھا ہے، تو ہم ان کو ضرور یاد کریں، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو، نواب سراج الدولہ کو یاد کریں، اس کے بعد ہم حافظ رحمۃ اللہ کو یاد کریں، بہادر شاہ ظفر کو یاد کریں، جنرل بخت خان کو یاد کریں کہ یہ وہ لوگ تھے جو سیاسی تھے، جو حکومت سے جڑے ہوئے تھے اور انہوں نے انگریزوں کو یہاں سے بھگانے میں اپنی جان کی، مال کی، اپنی قربانی دی۔ اس کے بعد پھر علماء کا ذکر ہم نہیں بھول سکتے، حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد اللہ، مولانا فیض احمد بدایونی، مفتی صدر الدین مولانا سید کفایت علی مراد آبادی، مفتی عنایت کوکاروی اور بیگم حضرت محل، اس کے بعد بیگم خورشید خواجہ اور قنی سیدہ بیگم۔ اس طرح بہت سے مسلمانوں نے اپنے جان کی، مال کی قربانی دی ہیں۔ ہم دھیرے دھیرے ان کو بھولتے جا رہے ہیں، اور انگریزوں نے کس طرح کے ظلم و ستم کیے وہ جانیے آپ پڑھیے، کس طرح بہادر شاہ ظفر کو لال قلعے سے میں قید کیا گیا، کس طرح ان کو وہ پکڑ کر ہمایوں کا ٹوم جو آج کہا جاتا ہے ہمایوں کا مقبرہ، اس طرح کس طرح وہ وہاں چھپے ہوئے تھے، کس طرح دلی میں لوگوں کو زندہ جو ہے وہ آگ میں ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا انگریزوں نے۔ ان کو پڑھیے اور جانیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں کو بھی نہیں بھول سکتے جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے، شعر و شاعری کے ذریعے لوگوں نے ملک کو آزاد کرانے کا جذبہ دیا، جنہوں نے اخبار نکالا، اپنی تحریروں سے لوگوں کو ایک فکر پیدا کی، اور جنہوں نے مقالے لکھے، علماء کو، ان سب کو ہم بھول نہیں سکتے ہیں۔ اور دیکھیں تارا چند جی لکھتے ہیں کہ جو بہت سی تحریک شروع ہوئی آزادی کی، اس میں وہ ایک فقیروں کی تحریک کا بات کرتے ہیں، جو لوگ مسلمان تھے اور جو ہے فقیرانہ زندگی گزارتے تھے، انہوں نے انگریز کی مخالفت کی۔ اسی طرح 1804 میں فرائضی تحریک شروع ہوئی۔ تو ہم چاہتے ہیں 15 اگست کو اور پورے سال بھر ہم اپنی نسلوں کو بتاتے رہیں کہ کس طرح اس جنگ آزادی جو ہم کو ملی ہے، جو ہم کو آزادی ملی ہے، اس کے لیے لوگوں نے کس طرح سے تحریک چلائی اور کس طرح کی قربانی دی۔ عموماً لوگ 1947 اور اس سے پہلے 1920 سے شروع کرتے ہیں، 1910 سے شروع کرتے ہیں، اسہیوگ موومنٹ، نان کوآپریشن موومنٹ سے شروع کرتے ہیں۔ نہیں، ہم کو 1857 سے بھی پہلے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، نواب سراج الدولہ سے 1700 کے آس پاس سے شروع کرنی چاہیے، کس طرح انگریزوں کی مخالفت کی گئی۔ چونکہ کووڈ ہے، کورونا کی وبا ہے، اس لیے اگر جو بھی اس کو جھنڈا جو ہے کی تحریک کا پروگرام کر رہے ہیں، وہ سارے احتیاط جو گورنمنٹ نے جاری کی ہیں اس احتیاط کے ساتھ فنکشن کو منائیں، اور جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ وقت بتائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ آزادی کا مطلب کیا ہے اور اس میں کس نے قربانی دی ہے۔